السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ازالۃ الخفا پیج نمبر جو ہے وہ 429 جلد جو ہے وہ دوسری ہے اور تیسرا جلد ہے۔ اس تیسرے جلد میں جو ہے وہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ابو بکر عن انس کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا اتا رجل قد طلق امرأته ثلاثا فی مجلس اوجعه ضربا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی آدمی ایسا آتا کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ مارتے تھے۔ وفرق بینہما، اور ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی کر دیتے تھے، یعنی یہ طلاق جو ہے واقع ہو جاتی تھی۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ ابو بکر عن زید بن وہب ان رجلا بطالا کانا بالمدینہ، کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ زید بن وہب کہ ایک آدمی تھا جو مسخرہ تھا مدینہ میں، طلق امرأتہ الفا، اور اس نے جو ہے وہ اس کا مسخرہ پن دیکھیے کہ اس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی۔ فرجع الی عمر، تو وہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے رجوع کیا۔ فقال كنت العب، تو وہ کہنے لگا میں تو محض کھیل رہا تھا، جو ہے وہ میں نے کھیل میں جو ہے یہ بات کی ہے۔ فعلا عمر راسہ بالدرہ وفرق بینہما، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو درہ مارا، کوڑا مارا، اور پھر ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تفریق کرا دی۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ پیج نمبر 433 یعنی 433 پہ جو ہے وہ تحریر فرماتے ہیں ابو حنیفہ نے حماد بن ابراہیم بن عروۃ بن المغیرہ بن تلیہ بہا وهو امیر الکوفہ فرسل الی شریح وقال قل فی رجل قال لامرأته طالق البتہ، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حماد سے وہ ابراہیم سے کہ عروہ بن مغیرہ اس میں مبتلا ہو گئے جب کہ وہ کوفہ کے امیر تھے، یعنی طلاق کے معاملے میں، تو انہوں نے قاضی شریح کو بلایا اور کہا کہ ایسے شخص کے بارے میں بتائیے جس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا انت طالق البتہ، یعنی کہ تجھے طلاق البتہ ہے، یعنی مشروط طلاق ہے۔ قال فیہا عمر واحدہ، تو انہوں نے قاضی شریح نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس میں ایک ہی طلاق دیتے ہیں، یعنی طلاق رجعی کا حکم لگاتے ہیں۔ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، اور وہ جو ہے وہ ایک ہی کا مالک ہے، باقی جو ہے 2 اس کے پاس ابھی ہیں۔ وقال علی بن ابی طالب ہی ثلاث، حضرت شیر خدا مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ 3 طلاقیں ہیں، یعنی پہلی میں جو ہے وہ رجوع کا مالک تھا، وہ رجوع کر سکتا تھا، لیکن شیر خدا کے نزدیک جو ہے یہ طلاق البتہ بھی جو ہے وہ 3 ہیں، ایک نہیں ہے۔ قال قل فیہا انت، تو حضرت قاضی شریح سے پوچھا عروہ بن مغیرہ نے کہ تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ قال شریح ارا قولہ انت طالق طلاقا قد خرجا، تو وہ کہتا ہے کہ میری یہ رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یہ جو قول ہے انت طالق، کہ تجھے طلاق ہے، تو یہ چونکہ اس کی زبان سے نکل چکا ہے۔ وہ ارا قولہ البتہ، اور اس کا جو قول ہے البتہ کا بدعتاً، اور یہ جو ہے ایک اضافہ ہے، تو عاقف عند بدعتہ، ہم جو ہے اس کی بدعت پر جو ہے وہ توقف کریں گے۔ فإن نوى ثلاثا فثلاث، اگر تو جو ہے اس کی نیت جو ہے وہ 3 طلاقوں کی تھی تو اب اس کو جو ہے وہ 3 طلاقیں ہی ہوں گی۔ وإن نوى واحدة فواحدة بائن وهو خاطب، تو اگر اس کی نیت جو ہے وہ ایک بائن طلاق کی تھی تو وہ ایک ہی جو ہے گنی جائے گی، اور وہ جو ہے خاطب ہوگا، یعنی رشتہ بھیجنے والا ہوگا۔ تو اس ناظرین، جب یہ کنفرم ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقہ ہے اس فقہ میں جو ہے وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک نہیں شمار کی جاتی تھیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ایک ہی مجلس میں 3 کو جو ہے وہ 3 ہی قرار دیتے تھے۔ تو ذرا بتائیے، امیر المومنین بھی ہو، خلیفۃ المسلمین بھی ہو، اور وہ جو ہے وہ شریعت کا سب سے زیادہ سخت پابند بھی ہو، تو ایسا آدمی جو ہے وہ قرآن یا حدیث یا شریعت کی یا رضائے مصطفیٰ کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔